آج ویو 360 میں سعودی عرب ایک طاقتور اتحادی ہے لیکن اسے انسانی حقوق پر عالمی اصولوں کو سمجھنا ہوگا. سابق امریکی جنرل. امریکہ آنے والے افغان پناہ گزینوں کی یہاں ان کے ہم وطن کیسے مدد کر رہے ہیں؟ اور بلتستان میں منایا جانے والا کلچا ڈے آخر ہے کیا؟ لے چلیں گے آپ کو اس دلکش علاقے کی سیاحت پر. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. صدر جو بائیڈن کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلون سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملنے کے لیے سعودی عرب پہنچے ہیں. ان کے اس دورے کا مقصد یمن میں سعودی عرب اور ہوتھی باغیوں کے درمیان کئی سالوں سے جاری لڑائی میں جنگ بندی کی کوششوں کو تیز کرنا ہے. جیک سلون سعودی عرب کا دورہ کرنے والے بائیڈن انتظامیہ کے اعلیٰ ترین عہدیدار ہیں. سلون ایک ایسے وقت میں سعودی دورے پر ہیں جب عرب دنیا کے غریب ترین ملک یمن کے حالات جنگ کی وجہ سے انتہائی خراب ہو چکے ہیں. یمن میں جنگ کے خاتمے کے لیے اب تک کی جانے والی بین الاقوامی کوششیں بے نتیجہ رہی ہیں. یمن کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی ٹم لینڈرکنگ نے جولائی میں ہوتھیوں پر زور دیا تھا کہ وہ جنگ بندی اور بامعنی سیاسی مذاکرات جاری رکھیں. سعودی عرب نے اس سال کے شروع میں یمن کے ہوتھی باغیوں کو جنگ بندی کی پیشکش کی تھی. قومی سلامتی کونسل کی ترجمان ایملی ہارن نے کہا ہے کہ قومی سلامتی کے مشیر سعودی عرب کے بعد متحدہ عرب امارات کا بھی دورہ کریں گے. وائٹ ہاؤس نے اپنے آپ کو فروری میں CIA کی طرف سے جاری کی جانے والی رپورٹ سے الگ رکھا تھا جس میں یہ انکشاف کیا گیا تھا کہ سعودی عرب شہزادہ محمد بن سلمان نے 2018 میں واشنگٹن پوسٹ کے کالم نگار اور سعودی حکومت کے نقاد جمال خشوگی کے قتل کی منظوری دی تھی. اسی سلسلے میں میری بات ہوئی جنرل ہربرٹ جے ہاک سے جو اس سے پہلے 90 کی دہائی میں سعودی عرب میں امریکہ کے فضائی آپریشنز کی کمانڈ کر چکے ہیں. ان کے خیال میں سعودی عرب خطے کا ایک طاقتور ملک ہے اور امریکہ کو اس کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر رکھنے چاہیے. انسانی حقوق کے حوالے سے کچھ چیلنجز ہیں جن پر امریکہ کو تعین کرنا ہے کہ وہ کیسے سعودی عرب کے ساتھ مل کر کام کرے. میرے خیال میں سعودی عرب کو عالمی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ طریقوں اور کچھ معاملات کو سمجھنا ہوگا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ خطے میں ایک اہم اتحادی ہیں. وہ خطے میں ہونے والی ہر معاملے میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں. وہ ایک طاقتور کھلاڑی ہیں اور اس لیے امریکہ کو سمجھنا چاہیے کہ مستقبل میں یہ تعلق کیسا ہوگا. اور مجھے امید اور یقین ہے کہ یہ آگے چل کر ایک نتیجہ خیز تعلق بن سکتا ہے. لیکن کچھ معاملات ہیں جن پر ہمیں سعودیوں کے ساتھ کام کرنا ہوگا. جنرل ہاک کا کہنا تھا کہ امریکہ یمن جنگ میں اب پہلے کی طرح سعودی عرب کی مدد تو نہیں کر رہا لیکن واشنگٹن ایران کے مقابلے میں سعودی عرب کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. یمن میں جو چیلنجز ہیں ان میں سعودی عرب اور مشرق وسطیٰ کے کچھ ممالک کے مقابلے میں ایران جو کچھ وہاں کر رہا ہے میرے خیال میں امریکہ ان سب سے پیچھے ہٹ گیا ہے. لیکن امریکہ اب بھی ایرانی بدنیتی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے سرگرم عمل ہے. جیک سلون کا سعودی عرب کا دورہ بھی ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب بائیڈن انتظامیہ ایران جوہری معاہدے کے اختلافات کے حل کے لیے طریقہ کار تلاش کر رہی ہے. سعودی اور متحدہ عرب امارات ایران کے ساتھ جوہری معاہدے میں امریکہ کی واپسی کے خلاف ہیں. 2015 میں اوباما انتظامیہ کے تحت ہونے والے اس 6 ملکی معاہدے سے ٹرمپ نے 2018 میں امریکہ کو نکال لیا تھا. اور جس طرح سے افغانستان کی ہم بات کرتے ہیں اب ایک کہانی آپ کو افغانستان سے ہی سناتے ہیں افغان پناہ گزین خاندان کی جو 1980 میں افغانستان میں جاری سوویت یونین کے خلاف جنگ سے فرار ہو کر امریکہ آیا تھا اور اب ان کی اگلی نسل طالبان کے ڈر سے بھاگ کر آنے والے افغان شہریوں کی مدد کرنے کی کوشش میں ہے. افغان نژاد امریکی شہری فاطمہ پوپلزئی اور ان کے بھائی واشنگٹن ڈی سی میں متعدد ریسٹورانٹس کے مالک ہیں. وہ اپنے ریسٹورانٹس کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے امریکی دارالحکومت میں نئے آنے والے افغان پناہ گزینوں کے لیے احتیاط جمع کر رہے ہیں تاکہ انہیں نئی زندگی کا آغاز کرنے میں آسانی ہو. وائس آف امریکہ کی ارام عباسی نے فاطمہ پوپلزئی سے پوچھا کہ وہ اپنے آبائی وطن سے آنے والوں کی کس طرح سے مدد کر رہی ہیں. As an Afghan, it's very, very hard for us to watch what's going on in our home country. ایک افغان ہونے کی حیثیت سے یہ دیکھنا بہت مشکل ہے کہ ہمارے اپنے وطن میں کیا ہو رہا ہے اور ہم خود کو اس لحاظ سے بے بس اور مایوس محسوس کر رہے تھے کہ ہم اپنے ہم وطن افغان شہریوں کی مدد کس طرح کر سکتے ہیں.
تو اپنے ان افغان ہم وطنوں کے لیے ہم عطیات جمع کر رہے ہیں جنہیں یہاں ڈی ایم وی ایریا میں آباد کیا جا رہا ہے، اور پھر فوری طور پر عطیات آنا شروع ہو گئے۔ ہم نے منگل کی رات انسٹاگرام پر پوسٹ کیا کہ ہم بدھ سے چندہ جمع کرنا شروع کر دیں گے۔ اگلی صبح جب میں اٹھی اور اپنا ریسٹورانٹ کھولنے کے لیے گئی تو میرا بھائی پہلے سے ہی وہاں موجود تھا، اور لوگوں کی ایک لمبی قطار تھی جو صرف چندہ دینے کا انتظار کر رہے تھے۔ اس بے انتہا خلوص اور مدد کرنے کے جذبے کو دیکھنا بہت زبردست تھا۔ ہم افغانستان چھوڑ کر 1980 میں اس وقت آئے تھے جب سوویت یونین کے قبضے کے ساتھ وہاں جنگ کا باقاعدہ آغاز ہوا تھا۔ میں بہت چھوٹی تھی۔ ہم نے بہت ہی برے حالات میں ملک چھوڑا کیونکہ وہ ایک اور جنگ تھی۔ اب جب میں ان تارکین وطن کو دیکھتی ہوں تو کہتی ہوں کہ ہم سب افغانستان سے آئے تارکین وطن ہیں، مگر مختلف جنگ سے۔ اگرچہ جب میں نے اپنا ملک چھوڑا تو میں محض 6 ماہ کی تھی، لیکن آپ کا دل اور جان، ہر افغان کا دل اور جان افغانستان میں ہی ہوتا ہے، چاہے وہ یہاں پیدا ہوئے ہوں یا افغانستان میں، یہ ہمارے خون میں ہے۔ لیکن میں نے گزشتہ 20 سالوں میں افغانستان میں بھی وقت گزارا ہے۔ میں سن 2005 سے بہت سے کاموں کے لیے افغانستان آتی جاتی رہی ہوں۔ مثال کے طور پر سن 2007 میں میں نے لڑکیوں کے لیے باسکٹ بال کی کوچنگ کی، اور طالبان کے اقتدار کے بعد یہ پہلی بار تھا کہ لڑکیاں باسکٹ بال اور فٹ بال کے کھیلوں کی جانب واپس آ رہی تھیں، اور میں واحد ایک خاتون کوچ تھی جو امریکہ سے ایک پروگرام کے تحت واپس گئی تھی۔ اس وقت ان میں سے کچھ ایسے حالات میں پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ ملک سے باہر نکلنے کے لیے مدد چاہتے ہیں، اور انہیں محسوس ہوتا ہے، خاص طور پر لڑکیوں کو، کہ ان کی زندگی نہ صرف خطرے میں ہے بلکہ بالکل تباہ ہو گئی ہے۔ کیا افغانستان میں ان لڑکیوں کے لیے کوئی امید موجود ہے؟ I will always say there's always going to be hope. Sorry. They're strong. And they're powerful. وہ مضبوط ہیں، طاقتور ہیں۔ Look at them now. اب ان کی ہمت دیکھیے کہ وہ کابل کی سڑکوں پر سراپا احتجاج ہیں، اپنے حقوق کے لیے لڑ رہی ہیں جس کی وہ حقدار ہیں۔ وہ اس سے زیادہ تو کچھ نہیں مانگ رہی جو انسانیت کو انہیں دینا چاہیے۔ They're not asking for more than what humanity should give them. کوئی بھی پناہ گزین اپنا ملک چھوڑنا نہیں چاہتا، اور خاص طور پر یہ پناہ گزین جس طرح نکلے ہیں وہ ہولناک تھا۔ چنانچہ اپنے عطیات کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ انہیں کم از کم تھوڑا سا امن اور یکجہتی کا احساس ہو سکے، اور یہ کہ ہم سب ان کی مدد کے لیے یہاں ہیں۔ باقی دنیا کی طرح واشنگٹن میں بھی یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ آیا عالمی برادری طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کی طرف بڑھ رہی ہے یا نہیں۔ امریکہ کے سابق فوجی جنرل ویسلی کلارک کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ بالآخر طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لے، لیکن ان کے بقول ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان اسٹریٹجک اعتبار سے ایک اہم ملک ہے، اور اقتصادی لحاظ سے بھی جنرل ویسلی کلارک امریکی فوج میں خدمات انجام دے چکے ہیں اور نیٹو کے سپریم الائڈ کمانڈر بھی رہ چکے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں وائس آف امریکہ کی مونا کاظم شاہ کے ساتھ ان کی گفتگو۔ یہ ہوتا ہوا نظر تو نہیں آ رہا۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ شاید طالبان بدل جائیں، یا وہ تسلیم کر لیں کہ اگر مغرب کے ساتھ بہتر تعلقات رکھنے ہیں تو ایسا کرنا ان کے مفاد میں ہے۔ لیکن اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ افغانستان میں کریک ڈاؤن شروع ہو رہا ہے۔ یہ امریکی اخبارات میں بھی آ رہا ہے۔ ہم سب کو اس پر تشویش ہے، مگر میں نہیں سمجھتا کہ ہم براہ راست اس بارے میں کچھ کر سکتے ہیں۔ جنرل ویسلی، یہ بہت واضح ہے کہ دنیا طالبان کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے۔ طالبان کی حکومت کے نمائندے سہیل شاہین کا نام اقوام متحدہ کے لیے افغانستان کے سفیر کے طور پر طالبان نے پیش کیا ہے، جسے یکسر مسترد نہیں کیا گیا۔ بہت سے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ پاسچرنگ اور پولیٹیکل پالیسی میں فرق ہے۔ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ دنیا آخرکار طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لے گی؟ ہو سکتا ہے کہ ہم بالآخر طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیں، لیکن ہم نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا ہے، اور میں اس پر امریکی حکومت کا موقف سامنے آنے سے پہلے کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ ظاہر ہے کہ افغانستان ممکنہ طور پر اسٹریٹجک اعتبار سے ایک بہت اہم ملک ہے، اور اقتصادی لحاظ سے بھی۔ چنانچہ چین اور روس کے اس ملک میں اپنے اپنے مختلف مفادات ہیں، اور ان کے اندر موجود کچھ حلقے طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے پر زور دے سکتے ہیں۔ جنرل ملی نے اپنے ایک پریسر میں کہا ہے کہ وہ طالبان حکومت کے ساتھ اتحاد بنانے کے لیے تیار ہیں۔
تاکہ خطے میں داعش کے خطرے سے نمٹا جا سکے۔ میں نے حال ہی میں طالبان کے ترجمان سے جب اس بارے میں پوچھا تو وہ امریکہ کے ساتھ اتحاد نہ کرنے کے بارے میں بہت واضح تھے۔ آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں طالبان کے ساتھ کسی طرح کا اتحاد بہت مشکل ہوگا، چاہے وہ داعش سے نمٹنے کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ میرے خیال میں مخصوص معاملات کی بنیاد پر آپس میں معلومات کا تبادلہ ممکن ہو سکتا ہے، لیکن امریکہ کو ہمیشہ یہ شبہ رہے گا کہ طالبان کو دی گئی معلومات کسی اور مقصد کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں، شاید امریکہ کو شرمندہ کرنے یا دیگر مسائل پیدا کرنے یا بے گناہ لوگوں کو قتل کرنے کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ شکوک و شبہات کے ساتھ معلومات کا تبادلہ کیا جائے گا، اور مجھے یقین ہے کہ طالبان کو بھی امریکہ کے ساتھ کام کرنے میں مشکلات پیش آئیں گی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جس انداز کا ان کا طرز حکومت سامنے آ رہا ہے ہم اس کو قبول نہیں کر رہے۔ اس وقت آپ بین الاقوامی دہشت گردی کے خطرے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بین الاقوامی دہشت گردی کا خطرہ بہت نمایاں ہے۔ داعش خود افغانستان میں ہے، لیکن یہ شمالی افریقہ میں بھی منتقل ہو چکی ہے، اور وہاں اس کی دوسری شاخیں بھی موجود ہیں۔ یقیناً یمن اب بھی دہشت گردی کا گڑھ ہے، لہٰذا حکومتیں خطرے میں ہیں۔ ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ ان کو تحفظ کے لیے بہت زیادہ وسائل اور طریقہ کار درکار ہیں، اور یہ تمام حالات حکومتوں کو ان کاموں سے روکتے ہیں جو انہیں اپنے لوگوں کے لیے کرنے چاہیے۔ خطرہ انتہائی تکنیکی بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ داعش کے لوگ سائبر پر کام کر رہے ہیں، اور امریکہ اور دیگر ممالک سائبر دخل اندازی کا شکار ہیں۔ نہ صرف رینسم ویئر بلکہ انفراسٹرکچر کو بند کرنے یا بینک اکاؤنٹس پر چھاپے مارنے اور اس طرح کی دیگر کارروائیاں کرنے کی کوششیں جو نہ صرف خلل ڈالنے والی ہیں بلکہ نمایاں طور پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ فرانس اور امریکہ کے درمیان آبدوز کے معاملے پر اختلاف نے فرانسیسیوں کو اپنے پرانے اتحادی کو جھوٹا اور دوگلا کہنے پر مجبور کر دیا ہے۔ آپ اس سلسلے میں کیا اثرات مرتب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ What are the repercussions that you are anticipating in this regard? میرے خیال میں آج جو صورتحال میکرون کے ساتھ ہے وہ چارلز ڈیگال کے دور سے مختلف ہے۔ میرے خیال میں فرانس ایک اہم اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اور میں نے ذاتی طور پر ہمیشہ فرانس کی حمایت اور کوششوں کو سراہا ہے۔ جب میں نیٹو کمانڈر تھا اور صدر شیراک کا دور تھا تو اس وقت فرانس عسکری معاملات میں بہت معاونت کرتا تھا۔ میرے خیال میں فرانس اسی پوزیشن میں واپس آنا چاہتا ہے۔ یہ فرانس کے لیے ایک معاشی دھچکا ہے، یہ فرانس کے وقار کے لیے بھی ایک دھچکا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ایسے طریقے ہیں جن سے اسے درست کیا جا سکتا ہے اور فرانس کے وقار کو بچایا جا سکتا ہے۔ افغانستان سے امریکہ کے انخلا کے بعد مستقبل میں نیٹو کا کردار کیا ہوگا؟ یورپی یونین کبھی بھی ایک مربوط دفاعی فورس کو اکٹھا کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ اس کے پاس جوہری ہتھیاروں تک رسائی نہیں ہے سوائے فرانس کے جوہری ہتھیاروں کے، اور یہ کبھی بھی ایک مربوط خارجہ پالیسی نہیں بنا سکی۔ لہٰذا نیٹو یورپ کی سیکیورٹی کو جوڑتا ہے اور اس کا انحصار امریکہ کی قیادت پر ہے۔ لہٰذا اب نیٹو اپنی شکل تبدیل کر رہا ہے۔ اب یہ صرف ایک فوجی اتحاد نہیں رہا، یہ اپنی پالیسیوں اور سفارتکاری اور اپنی رسائی کے لحاظ سے ایک زیادہ مربوط سیکیورٹی فورس بننے کی سمت میں آگے بڑھ رہا ہے۔ لہٰذا اسے مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا بھر کی اہم خبروں اور ان پر تجزیوں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA اردو، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھیں، سنیں اور پڑھیں VOA اردو کی اسمارٹ فون ایپ پر۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ ترکی کے کرد اکثریت والے صوبے دیار باکر میں خواتین نے اپنی سجی سجائی سائیکلز پر نکل کر آگہی کی ایک ایسی مہم کا آغاز کیا ہے جس کا مقصد ٹریفک میں خواتین سائیکل سواروں کی موجودگی اور ان کے ساتھ پیش آنے والے رویوں کے بارے میں آواز اٹھانا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ترکی کے صوبے دیار باکر میں رنگ برنگے کپڑے پہنے یہ درجنوں خواتین ایک پارک میں جمع ہوئیں، جس کا مقصد دنیا کے 30 ملکوں کے 151 شہروں میں شروع کی جانے والی ایک مہم میں حصہ لینا ہے۔
इसका नाम फैंसी वुमन बाइक राइड है और इस मुहिम का मकसद है कि शहरों में साइकिल चलाने को आम किया जाए और साथ ही ये भी बताया जाए कि कुछ मुल्कों में मौजूद गलत तासुर के बरअक्स महज मर्द ही नहीं ख़वातीन भी साइकिल चलाती हैं। मैं साइकिल पर काफ़ी सफ़र करती हूँ, लेकिन दियारबकीर में इस बारे में कोई आगाही नहीं है। जब वो एक बाइसिकल देखते हैं तो फ़ौरन हॉर्न बजा देते हैं। हम चाहते हैं कि वो हॉर्न ना बजाएं बल्कि ब्रेक लगाएं। मुआशरे में सिन्फ के हवाले से भी एक ख़ास तासुर है, यानी ये कि ख़वातीन बाइसाइकिल नहीं चलाती, और हम यही तासुर ख़त्म करना चाहते हैं। मुहिम के आगाज़ से पहले कुछ साइकिल सवारों ने अपनी साइकिलों पर गुब्बारे, गुड़ियाँ और जामनी रंग के रिबन्स लगाए ताकि ख़वातीन की जद्दोजहद की अक्कासी हो सके। इस मुहिम में हिस्सा लेने वालों के मुताबिक ये टूर रोज़मर्रा ज़िंदगी में ख़वातीन पर डाले जाने वाले मुआशरती दबाव को चैलेंज करने के लिए है। हम ख़वातीन हर तरफ हैं। आज हम अपनी बाइक्स पर हैं, कल हम कहीं और होंगे, इसीलिए हम यहाँ हैं। इस टूर के दौरान ख़वातीन ने नारेबाजी की और गीत भी गाए। इस मुहिम का आगाज़ तुर्की के मगरबी सूबे इज़मिर में 2013 में वर्ल्ड कार फ्री डे के मौके पर हुआ था। फिर ये दुनिया भर में सिर्फ ख़वातीन के लिए साइकिलिंग को फ़रोग़ देने की मुहिम की सूरत में फैल गई। ये इज़मिर से शुरू होकर सारी दुनिया में फैल जाने वाली फैंसी विमेन बाइक राइड नामी मुहिम है। हम किसी भी ग्रुप से मुंसलिक नहीं हैं और यहाँ हर शख्स की अपनी इनफरादी पहचान है। इस मुहिम के कुछ मखसूस मकासद हैं, मसलन साइकिल चलाना, मुआशरे में ख़वातीन की मौजूदगी का एहसास दिलाना, मुस्तक़बिल के लिए साफ़ सुथरी दुनिया बनाना और माहौलियाती तब्दीलियों से निमटना। ताहम इन ख़वातीन को साइकिल पर यह सफ़र इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के इंतज़ामात में करना पड़ा। पुलिस ने ये इंतज़ामात कुछ क़दामत पसंद मजहबी तंजीमों की जानिब से रद्द अमल सामने आने पर किए थे। साइकिल सवार ख़वातीन ने इख्तितामी लाइन पर पहुँचने के बाद बाकी का दिन नाच गा कर गुजारा। ख़वातीन पर तशद्दुद के ख़िलाफ़ जंग करने वाले बैनुल-अक़वामी इस्तांबुल कन्वेंशन से तुर्की की हुकूमत के अलग हो जाने के बाद से इस मुल्क में ख़वातीन के हुकूक रोज़ बरोज़ मतनाज़ा होते जा रहे हैं। महमद बोज़रसलान के साथ नुख्बत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका। आज के दौर में टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से बदल रही है कि आए दिन कोई ना कोई नई तख्लीक हमारे सामने होती है और अमूमन हम देखें तो आवाम में मकबूलियत भी हासिल कर लेती है। यहाँ अमेरिका में हाइब्रिड गाड़ियाँ कई बरस पहले मुतारिफ़ करवाई गई थीं जो पेट्रोल और बैटरी की मदद से चलती हैं, लेकिन क्या वजह है कि हुकूमत की जानिब से मुराद के बावजूद भी बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ आम नहीं हो सकी। इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में फ़ायज़ा बुखारी इस हफ्ते सिंपली अमेरिका में हमें बताएंगी कि इनके ना पॉपुलर होने की क्या वजह है। अभी इसकी देखते हैं एक झलक। जो बाइडेन चाहते हैं कि सन 2030 तक अमेरिका में 50% गाड़ियां बिजली से चलने वाली हों, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? बल्तिस्तान के इलाकों में खुशी या गमी की कोई भी तकरीब हो, बल्ती कुलचे तकरीबात का लाजमी हिस्सा होते हैं। यहाँ शादियों पर ख़वातीन घर में जमा होकर कुलचा डे भी मनाती हैं, मगर अब कई फैक्ट्रियाँ कमर्शियल बुनियादों पर ये कुलचे तैयार कर रही हैं, जिसके बायस घरों में कुलचे बनाए जाने की रिवायत कम होती नज़र आती है। अदील अहमद और कमर वज़ीर की रिपोर्ट। बल्तिस्तान के इलाकों में खुशी या गम की कोई भी तकरीब बल्ती कुलचे के बगैर अधूरी रहती है। यहाँ शादियों पर एक खुसूसी कुलचा डे भी मनाया जाता है और इस मौके पर ख़वातीन शादी वाले घर में जमा होकर कुलचे तैयार करती हैं। असल में ये हमारी कल्चर है, ये बल्तिस्तान की कल्चर है। सब मौक़ों पे जो है ना ये चीज़ें जो है ना लोग खुशी से खाते भी हैं और जो है ना लोग तक़सीम भी करते थे डिवाइड में घरों में। पहले ये कुलचे तकरीबात पर घरों में तैयार होते थे, लेकिन अब जदीद मशीनें आ जाने के बाद वक्त बचाने के लिए ये कमर्शियल बुनियादों पर फैक्ट्रियों में भी तैयार हो रहे हैं। रिवायती तौर पर ये होता था कि हम जो ना ये किसी भी घर में कोई फंक्शन करता तो कम अज़ कम जो ना 40-50 ख़वातीन को हम जमा करते थे। तो किसी का काम होता था आटा गूंदना, किसी का बनाना, किसी को पकाना, तो किसी का काम था इसको जो ना स्टोर करना। तो अभी हमने ये सारा जो ना इनका जो ना वो काम ख़त्म करके जो ना हमने इनको क्लोज़ करके अभी हमने जो ना ये मशीन हमने लाया है। आटा गूंदने के लिए भी मशीन इस्तेमाल होता है, पकाई के लिए भी मशीन होती है। जदीद लेवल पे जो ना 2016 से मैंने ये कुलचे का काम शुरू किया है। लोगों ने बड़ा रिस्पॉन्स दिया
الحمدللہ سے، تو اس کے بعد سے ہمارا کام بہت اچھے جا رہا ہے۔ کلچوں کی تیاری کا سفر آٹے، تیل، میدے، انڈے اور دیگر اجزاء کے ملاپ سے شروع ہوتا ہے اور پھر مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد جو پروڈکٹ بنتی ہے وہ ہیں یہ بلتی کلچے۔ پہلے جو نا سب سے پہلے آٹے کے جو نا وہ کہتے ہیں اس کو چھانتے ہیں، پہلے چھان کے جو اس میں جو دوسرے جو انڈے ہو گیا، آئل ہو گیا، یہ چیزیں، دودھ ہو گیا، اس کو مکس کرنے کے بعد وہ آگے مشین میں ڈالتے ہیں، پھر ادھر سے وہ آٹا بن کے جو نا یہاں پہ ٹیبل پہ پھینکتے ہیں۔ ٹیبل پہ ابھی آپ کے سامنے یہ خواتین بنا رہے ہیں، ادھر سے جو نا یہ تیار کر کے یہ اوون میں تقریباً ٹائم لیتے ہیں جی 20 سے 25 منٹ۔ اوون سے جو نا پک کے ادھر آتے ہیں، ادھر سے جو نا ان کو نکال کے جو نا آگے ادھر سے پھر تیسرا مرحلہ ہمارا یہاں پہ آ کے جو نا ان کو ہم جو نا ادھر رکھ کے جو نا سکھاتے ہیں، پنکھا ڈالے، پنکھا چھوڑ کے جب سوکھ جاتے ہیں تب جا کے ہم ان کی پیکنگ شروع کر جاتے ہیں۔ اگر یہ اس میں تھوڑا سی بھی نمی ہو نا پھر وہ جلدی خراب ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا چیز ہے جی، آپ جو نا کہیں بھی ٹور پہ آپ جائیں گے، پانی کے ساتھ بھی کھا لیں، خالی کلچے کھا لیں، چائے کے ساتھ کھا لیں، کسی کے ساتھ بھی لے لیں، آپ کو انشاءاللہ کھایا جائے گا اور مزہ آئے گا۔ اسکردو میں کئی فیکٹریوں میں یہ روایتی کلچے تیار ہو رہے ہیں۔ یہاں آنے والے سیاح یہ کلچے یہاں کی سوغات کے طور پر بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ قمر وزیر کے ساتھ عدیل احمد، اردو VOA، اسکردو۔ آج کے جدید دور میں کمپیوٹر ہر ایک کی ضرورت بنتا جا رہا ہے۔ آپ سوچیں گے اگر ہم گھر بیٹھے اپنے کمپیوٹر خود بنا سکیں تو یہ کیسا ہوگا؟ ہم آپ کو لیے چلتے ہیں مغربی افریقہ کے ملک بنین، جہاں بلو لیب نامی ایک نئی کمپنی پلاسٹک کے بڑے ڈبوں اور ری سائیکل کی گئی اشیاء سے کمپیوٹرز تیار کر کے عوام کو سستی قیمت پر فراہم کر رہی ہے۔ جدت اور ری سائیکلنگ کا امتزاج بنانے والے آرتھر دجو بنین کے شہر کوتانو میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ گزشتہ 1 سال سے وہ اپنا ہی بنایا ہوا کمپیوٹر استعمال کر رہے ہیں، جو پلاسٹک کے ایک بڑے ڈبے یا جیری کین، دوبارہ قابل استعمال بنائی جانے والی اشیاء اور ٹوٹے پھوٹے پرانے کمپیوٹرز کے مدر بورڈ اور ہارڈ ڈرائیو سے بنایا گیا ہے۔ جیری کینز سے بنائے جانے والے اس کمپیوٹر کو مقامی افراد نے جیری کا نام دیا ہے۔ ایسا سافٹ ویئر ڈالے جانے کے بعد جس پر رائلٹی نہیں ہے، یہ بالکل ایک نئے کمپیوٹر کی طرح ہے، لیکن قیمت میں کہیں کم۔ وسطی افریقہ کی کرنسی میں ایک نئے کمپیوٹر کی قیمت 3 سے 3.5 لاکھ فرینکس تک ہے، لیکن اس نئی کمپنی کی مدد سے خریدے گئے پارٹس سے اس کمپیوٹر کو بنانے میں ہمارے 1 سے 1.5 لاکھ فرینکس خرچ ہوئے ہیں۔ تعلیم اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں کام کرنے والی اختراع پسند بلو لیب نامی کمپنی جیری کمپیوٹرز بناتی ہے اور باقاعدگی سے ورکشاپس کا اہتمام کرتی ہے تاکہ لوگوں کو سکھایا جا سکے کہ وہ اپنے لیے مفت کمپیوٹر کیسے بنا سکتے ہیں۔ یہاں تربیت دینے والوں کا کہنا ہے کہ وہ لوگوں کو سستی اشیاء تک رسائی دینے کے علاوہ ان میں تخلیق کاری کی مہارت کو بھی پروان چڑھانا چاہتے ہیں۔ دوسرا مقصد بچوں میں تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینا ہے، کیونکہ جب وہ یہ جیری کمپیوٹر بنانا سیکھتے ہیں تو وہ اپنے پاس موجود مواد یا وسائل کا استعمال کرتے ہوئے خود کو درپیش مسائل کے حل کرنے کی اہلیت بھی سیکھتے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اب کام کرنے کے لیے کمپیوٹر کی ضرورت ناگزیر ہوتی جا رہی ہے، اس لیے بلو لیب جیسے اقدامات کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے۔ کمپیوٹر مواقع کی ایک پوری دنیا کا دروازہ کھولتا ہے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ لوگوں تک کمپیوٹر کی رسائی ممکن بنانا ان لوگوں کے لیے اور مجموعی طور پر پورے معاشرے کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس میں سب کچھ مثبت ہی نظر آتا ہے۔ جیری کمپیوٹر بنانے کے لیے ٹریننگ مفت دی جاتی ہے، تاہم سیکھنے والوں کو ان کمپیوٹرز کی تیاری میں استعمال ہونے والے پارٹس خود لانے ہوتے ہیں۔ بلو لیب 4 سال سے کام کر رہی ہے۔ اس کے بانیوں کے مطابق ان کی ٹریننگ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اب تک سینکڑوں افراد اپنے کمپیوٹرز بنا چکے ہیں۔ اب یہ کمپنی دور دراز علاقوں میں واقع اسکولوں کے لیے خود تیار کیے جانے والے ان کمپیوٹرز کی دستیابی پر کام کر رہی ہے، کیونکہ بلو لیب کا کہنا ہے کہ ہر جیری کمپیوٹر ڈیجیٹل تفریق کو کم کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ این زوینکو کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ پروگرام پر اپنے فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔